بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ انسان زمین پر خلافت کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تخلیق بنی آدم کی وجہ اور علت جو بیان کی ہے وہ خلافت ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو حکومت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، حاکم مطلق وہی ہے۔ اس نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب اور اپنے دین کی بلندی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ خلافت یہاں دنیا میں کون قائم کریں گے، اس کی اساس کیا ہوگی؟ کیا خالی غلبہ اور طاقت یہ خلافت کے اسباب میں سے ہیں کہ جس آدمی کے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی، وہ خلیفہ بنے گا؟ کیا یہ زمین پر خلافت صرف تقوی کی بنیاد پر کہ سارے متقی پرہیزگار بن جائیں اور خلافت قائم ہو جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ خلافت قائم کرنے کے لیے جتنا کہ تقوی اور طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اتنے تدبیر، علم اور سیاسی بصیرت یہ ضروری ہوتی ہے۔ کسی کے پاس اگر طاقت ہو اور وہ خلیفہ بن جائے اللہ کی طرف سے، تو پھر تو چنگیزیوں کے پاس اور تاتاریوں کے پاس تو سب سے بڑی طاقت تھی، فرعون کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی، بخت نصر کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ اور نائب ہونے کا اعزاز نہیں بخشا۔ ان کے بالکل مد مقابل جن کے پاس طاقت بھی تھی اور تقوی و طہارت بھی تھا، جیسا کہ ذوالقرنین تھا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، تو ان کو اللہ رب العزت نے تقوی و طہارت سے بھی نوازا، ساتھ میں قوت بھی دی، تو ان کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ قرار دیا۔ اسی طرح تقوی اور طہارت، تدبیر ضروری ہے، علم ضروری ہے، ورنہ رومی جو حکمران تھے، کسریٰ اور قیصر، ان کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ قرار نہیں دیا۔ طاقت تو ان کے پاس زمانے کے لحاظ سے سب سے بڑی طاقت تھی، خلیفہ جو قرار دیا تو ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو قرار دیا، حضرت علی کو قرار دیا، حضرت عثمان کو قرار دیا۔ رومی اور فارسی جو حکمران تھے ان کو خلیفہ نہیں بنایا۔ تو جہاں پر طاقت اور شوکت کی ضرورت ہے، وہیں پر تقوی اور طہارت کی بھی ضرورت ہے۔ جب یہ چیزیں مل جاتے ہیں تو انسان زمین میں اللہ کا نائب اور خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم بھی جب کسی کو حکمران چنتے ہیں، کسی کو اپنا حکمران مانتے ہیں، تو ان میں یہی شرائط ہونا ضروری ہے۔ ایک تقوی اور طہارت ہو، اس میں علم ہو، اس میں بصیرت ہو، اس میں سیاسی نشیب و فراز سمجھنے کی صلاحیت ہو، تو ایسے بندے کو خلیفہ اور حکمران بنانا ضروری ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کے مجموعہ مطالعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جہاں پر تقوی اور طہارت کو ضروری قرار دیا، وہاں پر سیاسی بصیرت، علم۔ اس لیے حضرت طالوت علیہ السلام کو جب اللہ نے امیر مقرر کیا، حکمران مقرر کیا، تو اس کے صفات میں یہ کہ بسطۃ فی العلم والجسم، جسمانی طور پر قوا مضبوط ہونا، باصلاحیت ہونا، قوت ہونا، تو وہیں پر علم کا ذکر بھی فرمایا، تاکہ آئندہ جو مسلمان اپنا حکمران مقرر کرنا چاہے تو ان صفات کا لحاظ ضروری ہے۔ ایک آدمی نرا جاہل ہے، جس کو قرآن اور حدیث اور اسلامی تعلیمات کی شدھ بدھ نہیں ہے، اس کو آپ امیر مقرر کریں گے تو وہ چنگیز خان بن جائے گا۔ اگر آپ
نرا متقی اور پرہیزگار آدمی کو جو سیاسی بصیرت نہیں رکھتا اپنے قیادت دیں گے تو اس میں دنیائی سیاسی بصیرت نہیں ہوگی تو ملک نہیں چلا سکے گا، حکومت نہیں چلا سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے ہر حکمران، اسلامی حکمران کے لیے، کہ اس میں قرآن اور حدیث کا علم ہو، اور دوسری طرف اس میں سیاسی بصیرت بھی ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ملیں گے تو اسلامی حکمران بنے گا اور وہ خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔